اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے اور انسان کی تخلیق کے وقت اس کے اندر احساسات، جذبات اس کے خمیر کے اندر شامل کر دیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ بھوک کا احساس ہوتا ہے، پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، کبھی گرمی کی شدت محسوس ہوتی ہے تو کبھی سردی کی شدت محسوس ہوتی ہے، کبھی تکلیف اور درد کا احساس ہوتا ہے، کبھی خوشی کے جذبات ہیں تو کبھی غم کے احساسات ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے فطرتاً انسان کے اندر رکھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے خطا اور نسیان، غلطی اور بھول جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہے کہ بسا اوقات انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے، تو یہ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس نسیان کے حوالے سے بھی ہمیں تلقین یہی کی ہے کہ اگر کسی دین کے معاملے میں کوئی خطا یا نسیان یا بھول چوک ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو کہ اللہ تعالیٰ اس بھول چوک کے اوپر بھی ہمارا مواخذہ نہ فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کیجیے ان چیزوں کے اوپر جن کو ہم بھول گئے یا ہم سے خطا ہو گئی۔ یاد رکھیے گا کہ خطا اس غلطی کو کہتے ہیں جو غلطی سے ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خطا وہ غلطی ہوتی ہے جو غلطی سے ہو جائے، اور جو جان بوجھ کر ہو وہ خطا نہیں ہوتی، وہ گناہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ خطا کون سی غلطی؟ جو غلطی سے ہو جائے، آپ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، غلط کام ہو گیا، وہ یہ خطا ہے۔ لیکن اس خطا اور نسیان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں انسان کی اپنی کمی یا کوتاہی کا دخل ضرور ہوتا ہے۔ بھولتے ہم کسی چیز کو کب ہیں؟ جب کسی چیز کی اہمیت ہمارے ذہن کے اندر نہیں ہوتی، ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ اگر کسی چیز کی اہمیت، کسی کام کی اہمیت ہمارے ذہن کے اندر ہو تو پھر بھولنا بھی کم ہو۔ تو اسی طرح جن مواقع پر ہم سے بھول ہو جاتی ہے تو دراصل یہ بھی ہماری اپنی ہی کسی نہ کسی کمی یا اپنی کسی نہ کسی کوتاہی کا نتیجہ ہوتا ہے، وگرنہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذہنی صلاحیت بہت عطا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کہاں سے کہاں ترقی کر کے پہنچ گیا اپنی انہی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے۔ تو یہ بھول ہو جانا اور غلطی ہو جانا، اللہ تعالیٰ نے اس بھول کو، خطا کو ہمارے خمیر کے اندر رکھا ہے، ہماری فطرت کے اندر رکھا ہے۔ لیکن قربان جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وضع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے خطا کو، نسیان کو، اور جس معاملے میں ان کے اوپر جبر کیا جائے، زبردستی کی جائے، زبردستی کر کے کوئی غلط کام کروا لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے میری امت پہ سے ان چیزوں کا مواخذہ نہیں کرنا، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں یہی تلقین کی گئی ہے کہ معافی ہو جانے کے باوجود بھی اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے کہ خطا ہو گئی، بھول ہو گئی، نماز پڑھنا بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مواخذہ نہیں رکھا ہوا، لیکن اس کے باوجود ہمیں تلقین کیا کی جا رہی ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، کہ جو ہم بھول گئے ہیں اس کے اوپر یا اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرما، او اخطأنا، یا جو غلطی سے ہم سے غلطی سرزد ہو گئی ہے یا اللہ اس کے اوپر ہمارا مواخذہ نہ فرما، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی پہلے سے رکھی ہوئی ہے۔ تو عرض میں کیا کر رہا تھا کہ انسان کی اپنی کسی نہ کسی کمی یا کوتاہی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان غلطی سے غلطی کر بیٹھتا ہے یا انسان بھول جاتا ہے۔ کام کو بھولے گا تب جب اس کام کی اہمیت نہیں ہوگی۔ بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو یہ کہتے ہیں جی وہ نماز پڑھنا ہم بھول گئے۔ کیوں بھول گئے؟ اس لیے بھول گئے کہ نماز کی اہمیت نہیں ہے، اور دوسرے تیسرے جو اعمال ہمارے ذمے ہیں، اکثر آپ احباب نے بھی دوستوں میں بیٹھ کر یہ بات سنی ہوگی کہ او ہو یار میں فلاں کام کرنا بھول گیا۔ بھائی کیوں بھول گئے؟ اس لیے کہ آپ کے ذہن کے اندر اس کام کی اہمیت موجود نہیں تھی۔ اگر اہمیت موجود ہوتی تو آپ بھولتے نہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ انسان
کو راہ راست سے ہٹانے میں شیطان کا بڑا عمل دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بااختیار نہیں بنایا جتنا شیطان کو بااختیار بنایا ہے کہ وہ ہمارے اندر تصرف کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان یجری مجری الدم، کہ شیطان جو ہے وہ تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے، اور شیطان اتنا تصرف تمہارے اندر کر سکتا ہے کہ تمہاری سوچ میں بھی نہیں ہے، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ لیکن جب بھی انسان کوئی خطا کرتا ہے یا نسیان کرتا ہے تو اس میں شیطان کا عمل دخل ضرور ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ میں چند ایک مثالیں عرض کر کے پھر بات اپنی آگے چلاتا ہوں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کے اندر بڑے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور اس واقعے کے درمیان میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانا انہوں نے اپنے لیے پسند کیا۔ وہ تفصیلی طلب واقعہ ہے، میں اس پورے واقعے کو ذکر نہیں کر رہا، صرف جو میرے مضمون سے متعلق بات ہے میں وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے ایک موقع ایسا آیا کہ جیل کو پسند کیا، جیل میں رہنا پسند کیا۔ وہاں پر ان کے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے کہا جی ہم نے خواب دیکھا ہے، ہمیں آپ نیک انسان اور اچھے بھلے انسان معلوم ہوتے ہیں، تو آپ ہمیں ان خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان دونوں آدمیوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتلا دی، اور وہ تعبیر سچ ثابت ہوئی۔ ایک کے متعلق یہ تعبیر تھی کہ تو رہا ہو جائے گا، ایک کے متعلق یہ تعبیر تھی کہ جی اس کو پھانسی دے دی جائے گی۔ تو جو رہا ہو گیا تو اس نے کہا کہ آپ کا بڑا شکریہ، جو تعبیر آپ نے بتلائی وہ تعبیر سچ ثابت ہو گئی۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا جب تم باہر جاؤ تو اپنے بادشاہ سے جا کے میرا تذکرہ ضرور کر دینا کہ مجھے بلا وجہ جیل کے اندر رکھا گیا ہے۔ تو اب قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ جب آدمی باہر نکلا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں جا کر اپنے بادشاہ کو حقیقت حال سے آگاہ کروں، تو فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو شیطان نے اس کو بھلا دیا کہ اپنے آقا کے سامنے، اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں کرنا۔ اب یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی کو جیل سے باہر نکالنا یہ ایک نیکی کا کام تھا، ایک مظلوم آدمی کی داد رسی کرنا یہ ایک نیکی کا کام ہے، کسی کے اوپر ناحق ظلم ہو رہا ہو اس سے اس ظلم کو ختم کرنا یہ ایک نیکی کا کام ہے۔ اب لیکن فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اسے بھلا دیا۔ تو اللہ تعالی نے یہاں پر بھول چوک کی نسبت کس کی طرف کی؟ شیطان کی نسبت، کہ انسان جب کوئی بھول چوک کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں شیطان کا عمل دخل اس کے اوپر ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور واقعہ بھی موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہونی ہے خضر علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ حکم دیتے ہیں کہ بھئی ہمارا ایک نیک بندہ ہے، تم اس کے پاس جاؤ اور جا کر اس سے کچھ سیکھو، حالانکہ نبی ہیں، لیکن حکم دیا گیا کہ نہیں، ایک ایسا بندہ بھی ہے جس کے پاس تمہارے سے زیادہ علم ہے، جاؤ اس کے پاس جا کر کچھ سیکھو۔ تو انہوں نے ایک خادم اپنے ساتھ لیا، اور ایک علامت اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلا دی تھی کہ بھئی فلاں جگہ پر جا کر آپ نے اپنا سفر ختم کر دینا ہے، آپ کی ہمارے اس نیک بندے سے ملاقات اسی مقام پر ہوگی۔ تو انہوں نے ایک نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بھی چیز مقرر کر دی، تو یہ جب جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس خادم کو کہا کہ بھئی جب وہ فلاں جگہ آ جائے تو وہاں پہ جا کر تم ہمیں یاد دہانی کروا دینا تاکہ ہم اپنا سفر یہاں پر ختم کریں۔ لیکن وہ غلام، وہ خادم بھول گیا، اور وہاں پہ بھی یہی اسی طرف نسبت کی گئی کہ شیطان نے ہمیں بھلا دیا، شیطان نے ہمیں بھلا دیا۔ تو جب بھی کوئی بھول ہو جاتی ہے، انسان بھول جاتا ہے کسی چیز کو، تو اس کے اندر شیطان کا کہیں نہ کہیں عمل دخل ضرور ہوتا ہے۔ اور یہ بھول چوک بڑے بڑوں سے ہوئی ہے، انبیاء سے بھول چوک ہوئی ہے، لیکن انبیاء کی بھول چوک اور ایک عام آدمی کی بھول چوک میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ انبیاء کے مقام میں اور امت کے مقام میں، امتی کے مقام میں جتنا فرق ہے اتنا ہی فرق نبی کی بھول میں اور ایک عام آدمی کی بھول میں ہے، کہ نبی کی بھول جو ہے وہ بھی باعث رحمت ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے بھول ہو گئی، وہ بھول گئے، اور ہم نے جس درخت یا جس پھل کے پاس جانے سے منع کیا تھا انہوں نے وہی کھا لیا۔ لیکن ان کی بھول کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم دنیا میں آئے، اگر وہ وہاں پر نہ بھولتے تو آج ہم بھی دنیا کے اندر موجود نہ ہوتے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن میں یہاں پر یہ مسئلہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جو انبیاء کرام ہیں، ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم ہونے کا کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم عن الخطا، کہ ان سے کوئی غلطی یا کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اور جو اس طرح کے ان کے معاملات بھی ہیں ان کو گناہ کہنا جائز نہیں ہے۔ ہاں ان کی شان کے مطابق یہ کام بہتر نہیں تھا، یہ کام بہتر نہیں تھا، لیکن نبی کی طرف گناہ کی نسبت کرنا یہ جائز
نہیں ہے۔ اور میں اپنے انداز میں اس بات کو یوں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جہاں پر یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں وہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ آدم علیہ السلام نے معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو بھائی جب اللہ نے معاف کر دیا پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے کہ جی آدم علیہ السلام نے نعوذ باللہ کو غلطی کر دی، یا آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، یا آدم علیہ السلام سے نعوذ باللہ گناہ ہو گیا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ نہیں تو پھر میں آگے چلوں۔ تو بھول چوک بڑے بڑوں سے ہوئی ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ جو بڑوں کی بھول چوک ہوتی ہے، انبیاء کی بھول چوک ہے یا انبیاء کی خطا ہے یا انبیاء کا نسیان ہے، وہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ مثال کے طور پر میں اس کی چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے بھول گئے کہ 3 رکعتیں پڑھانی تھی، 4 پڑھانی تھی، 3 پڑھا دیں۔ اس طرح کا واقعہ حدیث کی کتابوں کے اندر ملتا ہے، لیکن صحابہ کو کسی نے نماز کے اندر نہیں بتلایا۔ جب نماز ہو گئی تو عرض کیا یا رسول اللہ اتنی رکعتیں پڑھنی تھیں، اتنی پڑھ لیں، اچھا چلو نماز کو پورا کر لیتے ہیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ بھول نہ ہوتی تو قیامت تک ہمیں یہ مسئلہ ہی نہ معلوم ہوتا کہ اگر نماز کے اندر بھول ہو جائے تو ہمیں نماز کو پورا کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے اندر تلاوت فرما رہے تھے، سورہ روم کی تلاوت فرما رہے تھے، تو تلاوت کے درمیان میں بھول گئے، تلاوت کے درمیان میں بھول گئے۔ تو جب سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ بھائی تم لوگ وضو صحیح کر کے آیا کرو، تمہارے غلط وضو کا مجھ پر اثر پڑتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ نمازیوں کے غلط وضو کا اثر کس پر پڑ رہا ہے؟ امام پر۔ لیکن یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نمازیوں کا غلط عبادت انداز کا، غلط انداز عبادت یا عبادت کا نامکمل ہونا، خصوصاً جماعت کی نماز، اس کا اثر کہیں نہ کہیں امام کے اوپر جا کر ضرور پڑتا ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر نہ بھولتے تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلتا؟ اللہ پاک نے بھلایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، تو پھر ہمیں یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا۔ غزوہ خیبر سے واپسی ہو رہی ہے، غزوہ خیبر سے واپسی ہو رہی ہے تو رات کا ٹائم ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بھی آرام فرما رہے ہیں، باقی صحابہ بھی آرام فرما رہے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ آپ نے صبح فجر کے لیے ہمیں جگانا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، صبح فجر کے لیے آپ نے ہمیں جگانا ہے۔ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہری بات ہے انسان تھے، کوئی فرشتے تو تھے نہیں وہ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بات یہاں پر بھی ہمیں ایک مسئلہ سکھانا تھا، مسئلہ معلوم کروانا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے، سارے سو رہے ہیں، رسول اللہ بھی سو رہے ہیں، باقی صحابہ بھی سو رہے ہیں، سارا لشکر سو رہا ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو رہے ہیں۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ سوئے اس انداز میں تھے کہ جیسے مشرق کی طرف منہ کر کے سو رہے ہیں کہ جیسے ہلکی ہلکی صبح ہونا شروع ہو تو ہماری آنکھ کھلے، لیکن کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی۔ آنکھ کب کھلی؟ جب سورج طلوع ہو گیا۔ اب جب سورج طلوع ہو گیا تو فجر کی نماز کا وقت قضا ہو گیا، نماز قضا ہو گئی، سارے ایک دم گھبرا کے اٹھے، رسول اللہ بھی گھبرا کر اٹھے۔ تو فرمایا کہ بلال ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے ہمیں جگانا ہے، آپ نے ہمیں جگایا ہی نہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ جس ذات نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ سمجھ میں آ گئی بات کی نہیں آ گئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے جلدی جلدی چلو، یہاں پر شیطان کا ڈیرا ہے۔ پھر وہی بات کہ بھول چوک کے پیچھے شیطان کا کہیں نہ کہیں عمل دخل ضرور ہے۔ اور میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو جہاں پر میں یہ احادیث پڑھ رہا تھا وہاں پر ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بلال رات کو نماز کی نیت باندھ کے، نفل کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے تو شیطان آیا اور ان کو تھپکی دیتا رہا، سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، یہاں تک کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آنکھ لگ گئی۔ اور احادیث کے اندر یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں اور ہمارا ارادہ کیا ہوتا ہے کہ ہم صبح اٹھ کر نماز پڑھیں گے، تو پھر آنکھ کھلتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے خیال کیا آتا ہے کہ یار تھوڑی دیر اور سو جاؤ، تھوڑی دیر اور سو جاؤ، بھی 5 منٹ کے بعد اٹھ جاتے ہیں، 10 منٹ کے بعد اٹھ جاتے ہیں۔ یہ دراصل جو خیال آ رہا ہوتا ہے یہ میرے یا آپ کے دل کا نہیں ہوتا، یہ شیطان کی طرف سے ڈالا گیا وسوسہ ہوتا ہے۔ اور حدیث کے اندر اس کی دلیل موجود ہے کہ شیطان کہتا ہے ارقد لیل طویل، دھمکی دیتا ہے باقاعدہ، ارقد لیل طویل، سو جاؤ سو جاؤ، ابھی بہت رات پڑی ہوئی ہے، سو جاؤ سو جاؤ۔ وہ ایسا کرتے 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 نماز ہی قضا ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھائی یہاں سے چلو،
یہاں سے چلو یہاں پر شیطان کا ڈیرا ہے. جب اس علاقے سے نکل گئے باہر دوسری جگہ پر پہنچے, کچھ فاصلے پر پہنچے, تو پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ اذان دیں اور پھر نماز کی قضا کی. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک مسئلہ بھی بتا دیا کہ تم میں سے اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے یا سو جائے تو اسے چاہیے کہ جس وقت اسے نماز یاد آ جائے فوراً پڑھ لیا کرے. یہ نماز قضا ہو جائے تو جس وقت یاد آ جائے فوراً پڑھ لیا کرے. تو نبی سے بھول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کا ایک مسئلہ سکھلا دیا. تو بات سمجھ میں آئی کہ عرض یہ کر رہا تھا کہ بھول ہر کسی سے ہو سکتی ہے, خطا ہر کسی سے ہو سکتی ہے, کوئی بھی اس خطا سے اور بھول سے منزہ اور پاک نہیں ہے. لیکن فرق کیا آ جاتا ہے؟ فرق یہ آ جاتا ہے کہ مجھ سے خطا ہوئی, مجھ سے بھول ہوئی, اب میں اس کو تسلیم کر لوں کہ یہ میری غلطی ہے کہ مجھ سے خطا ہوئی. اگر تو میں نے تسلیم کر لیا پھر تو میرا فائدہ ہے, لیکن اگر میں اس خطا کے اوپر یا اس غلطی کے اوپر ڈٹ کر کھڑا ہو جاؤں کہ نہیں 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 میری غلطی نہیں ہے, میری غلطی نہیں ہے, تو پھر یاد رکھیے گا پھر اس کے اوپر مواخذہ ہے. یہ مواخذہ کس خطا پر ہے؟ کہ جب خطا کرنے کے بعد انسان یہ مان لے کہ ہاں مجھ سے خطا ہوئی ہے. ان اللہ وضع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ, کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے اس امت کے اوپر اگر اس سے کوئی بھول ہو جائے یا خطا ہو جائے یا کسی معاملے کے ان کے اوپر جبر کیا جائے. لیکن یہ کس صورت میں ہے؟ یہ اس صورت میں ہے کہ جب خطا ہونے کے بعد بھی انسان اس بات کو تسلیم کر لے کہ ہاں مجھ سے خطا ہوئی ہے. غلطی ہونے کے بعد, بھول ہونے کے بعد انسان تسلیم کر لے کہ ہاں مجھ سے بھول ہوئی ہے, پھر تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مواخذہ نہیں فرمائیں گے. اور اسی بات کا ہمیں یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, کہ یا اللہ ہمارے سے مواخذہ نہ فرمانا کہ جو چیز ہم بھول گئے یا جو ہم سے خطا ہو گئی. آغاز گفتگو میں نے عرض کر دیا تھا کہ خطا کیا ہوتی ہے؟ خطا وہ ہوتی ہے کہ غلطی سے غلطی ہو جائے, اس کو خطا کہتے ہیں. اور جو جان بوجھ کر غلطی ہو جائے وہ خطا نہیں ہوتی, وہ گناہ ہوتا ہے. تو غلطی سے جو غلطی ہو جائے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود حکم یہی ہے کہ دعا پھر بھی یہی مانگو کہ اللہ مواخذہ نہ کرے. ہمیشہ اپنے آپ کو نیچا رکھو, ہمیشہ اپنے آپ کو غلط تصور کرو, ہمیشہ اپنے آپ کو صحیح تصور نہ کرو. ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں عقل کل ہوں, جو میں نے کہہ دیا وہ پتھر کے اوپر لکیر ہے, میری نظر میں یہ بات ٹھیک ہے, میری نظر میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. بات یہ ہے, میں ہمیشہ اس موقع پہ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ 10 لوگ ہیں, 10 لوگ مل کر کام کر رہے ہیں ایک جگہ پر, ایک آدمی ان میں سے کہتا ہے کہ جی میری نظر میں یہ بات ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر میں جو بات ٹھیک ہو دوسرے کی نظر میں وہ بات غلط ہو. سمجھ میں آئی کہ نہیں بھائی؟ تو اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو عقل کل نہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ جی میں عقل کل ہو گیا ہوں, بس جو میں کہہ دوں گا وہ ٹھیک ہو جائے گا, جو دوسرے کہہ رہے ہیں وہ غلط ہو جائے گا, میں عقل مند ہوں باقی سارے بے وقوف اور پاگل ہیں. یہ انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے, اور یہ ایسی غلطی ہے کہ جو انسان غلطی سے غلطی نہیں کر رہا, جان بوجھ کر غلطی کر رہا ہے, اور جان بوجھ کر جب غلطی کرے گا تو پکڑ ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ ہمارے یہاں جو بات میں کرنے جا رہا ہوں آگے, اس سے پہلے تمہیدی چھوٹی سی گفتگو کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں معاف کر دوں گا, خطا ہو گئی معاف کر دوں گا, بھول گیا میں معاف کر دوں گا. لیکن چند لمحوں کے لیے ہم رکیں ذرا یہاں پر, اور ایک منٹ کے لیے اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ کیا میرے سامنے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ ہم سے بڑی کوئی خطا ہو جائے اللہ معاف کر دے گا, بڑی سے بڑی, لیکن میرے ماتحت سے, میرے ملازم سے, میرے نوکر سے ایک چائے کا کپ ٹوٹ جائے تو نہ اس بیچارے کی ماں بچتی ہے نہ اس کی بہن بچتی ہے. کیوں جی؟ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں؟ ماتحت جو ہے, ماتحت ایک فائل وہ باس کے دفتر پر رکھنا بھول جائے تو بیچارے کی ایسی کی تیسی پھر جاتی ہے. بھول گیا, 100 کام ہوتے ہیں, جو انسان جتنا زیادہ مصروف ہوگا وہ بھولے گا بھی اتنا زیادہ. اب ایک آدمی ہے, اس کا یہ بھی کام ہے, یہ بھی کام ہے, یہ بھی کام ہے, یہ بھی کام ہے, اور ایک ایسا کام جو عام اس کی روٹین میں نہیں آتا وہ بھول گیا. تو بھائی اس میں کون سی قیامت آ گئی اگر کوئی بھول گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ من اعز عبادک, کہ یا اللہ آپ کے نظر میں آپ کا سب سے معزز اور سب سے مقرب بندہ کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے, من اذا قدر غفرا, میری نظر میں سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ مکرم وہ انسان ہے کہ جو قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دیا کرے, قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دیا کرے. قدرت ہے, سزا دینے کی بھی قدرت ہے,
سزا دینے کا اختیار بھی ہے، لیکن اس کے باوجود معاف کر دیا کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ مکرم یہ انسان ہے۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب تشریف لائے، معاف کیجیے گا پچھلے ایک ہفتے سے طبیعت بڑی خراب ہے۔ ایک صاحب تشریف لائے، عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اور آ کر انہوں نے سوال کیا، کم اعفو عن الخادم، کہ میرے گھر میں جو ملازم ہیں، میرے گھر میں جو خدام ہیں، کتنی دفعہ میں ان کی غلطی کو معاف کر دیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کا سوال سنا، فصمت، خاموش ہو گئے، جواب کوئی نہیں دیا۔ انہوں نے پھر یہی سوال پوچھا، کم اعفو عن الخادم، یا رسول اللہ میرا خادم، میرا ملازم، میرا ماتحت، اس میں گھر والے بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، بیوی بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں، ان سے اگر غلطی ہو جائے دن میں کتنی مرتبہ ان کو معاف کر دیا کروں؟ تو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، فرمایا کل یوم 70 مرۃ، ہر روز اگر وہ 70 مرتبہ بھی غلطی کرے تو 70 مرتبہ ان کو معاف کر دو۔ 70 مرتبہ، 70، یعنی سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ بس تم معاف کرتے رہو، بلا وجہ مواخذہ نہ کرو۔ بیوی جان بوجھ کے تو غلطی نہیں کرے گی، بچے جان بوجھ کے تو غلطی نہیں کرتے، شرارت میں غلطی، لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، وہ تیری ایسی کی تیسی، اور تو فلاں، اور تو ایسا۔ یہ تو گھر میں ہمارا معاملہ ہے، باہر نہ جانے ہم لوگ کیا کیا کرتے پھرتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال ہمیشہ دیتا ہوں کہ ہمارے پیچھے کوئی گاڑی، میں جا رہا ہوں، پیچھے سے کوئی ہارن بھی بجا دے گا نا تو میرا پارا آسمان کے اوپر پہنچے گا، یہ ہوتا کون ہے مجھے ہارن بجانے والا؟ کوئی موٹر سائیکل پہ یوں کر کے نکل جائے گا، تیری ایسی کی تیسی۔ پھر وہ جو ہمارے زبان کے اندر جو غلاظتیں آتی ہیں اور ہم جو بکنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا ایک ایک لفظ جو ہے وہ تحریر میں لایا جا رہا ہے، ایک ایک بات نوٹ کی جا رہی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جو بھی الفاظ تم اپنی زبان سے ادا کرتے ہو، جو کچھ بھی تم اپنے منہ سے بولتے ہو، ایک محفوظ کرنے والا اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اور میں نے شاید پہلے بھی کسی موقع پہ یہ بات عرض کی تھی کہ آج سے آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں یا 60 70 سال 80 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں اس وقت کہ کیسے محفوظ ہو رہا ہے، کیسے قیامت والے دن ہماری جو ہے وہ پوری کی پوری فلم چل جائے گی۔ لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہماری یہ ساری کی ساری باتوں کا جواب ہمیں دے دیا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا، اتنی بڑی کیسٹ ہوتی تھی، اس کے اندر ریکارڈنگ ہوتی تھی۔ اب تو وہ چھوٹا سا میموری کارڈ ہو گیا، اتنا سا چھوٹا سا، بالکل یہ انگلی کے پورے سے بھی چھوٹا، اور اس میں 32 GB اور پتہ نہیں کتنے کتنے اس میں اس کی میموری جو ہے وہ آ گئی ہے، اور آپ اس میں ہزاروں کی تعداد میں آوازیں ریکارڈ کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سائنس کے ذریعے سے ہمیں اس مسئلے کا جواب دے دیا کہ ایسے اللہ تعالیٰ نے خفیہ کیمرے نصب کیے ہوئے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اور ایک خفیہ ریکارڈنگ جو ہے وہ چل رہی ہے، وہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے وہ پروجیکٹر پورا کا پورا لگ جائے گا اور اس کے اوپر جو ہے پھر وہ فلم چلائی جائے گی، وہ میموری کارڈ لگا دیا جائے گا، اور وہ پوری کی پوری فلم جوانی سے لے کر بلوغت سے لے کر جب تک انسان کی موت واقع نہیں ہوئی اس وقت تک کی پوری فلم جو ہے وہ ریکارڈ ہو جائے گی، اور اس میں یہ بتا دیا جائے گا کہ فلاں وقت میں یہ کیا، فلاں وقت میں یہ کیا، فلاں وقت میں یہ کیا، فلاں وقت میں یہ کیا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی، اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے گناہوں کو معاف کروا دیں گے۔ تو بات اصل میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ خطا اور نسیان، بھول چوک، یہ انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے، انسان کی فطرت، اور کوئی بھی اس سے منزہ نہیں ہے، بچا ہوا نہیں ہے۔ انبیاء سے بھی بھول چوک ہوئی ہے، صحابہ سے بھول چوک ہوئی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو قرآن بہت خوبصورت پڑھتے تھے، اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کو فرمایا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تم سے قرآن سنوں، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، ابی بن کعب کو، کہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ تو یہ بڑا حیران کہ اللہ نے یہ کہا ہے، میرا نام لے کے کہا ہے؟ تو فرمایا ہاں آپ کا نام لے کے کہا ہے کہ آپ مجھے قرآن پڑھ کے سنائے۔ تو بہت خوش ہوئے، روئے بھی، اور اللہ تعالیٰ کو شکر بھی ادا کیا۔ تو یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 آدمی لے کر آئے، اور وہ اس مسئلے میں آئے۔ یہ ایک تھوڑا سا علمی مسئلہ ہے، میں مسئلہ نہیں کھول رہا، آپ صرف اس واقعے کو ذہن میں بٹھا لیں، مسئلہ نہیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا کیونکہ یہ تھوڑا سا ایک مشکل مسئلہ ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو 2 آدمی لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر ان کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ،
یہ قرآن کی فلاں آیت اس انداز میں پڑھ رہے ہیں، اس قرات میں پڑھ رہے ہیں، 7 قرات میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، یہ بس اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ 7 قرات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو پڑھنے کی اجازت دی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ 7 لغات میں یا 7 طریقے کی عربی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی اجازت دی ہے، اور اس کے اوپر بھی باقاعدہ علماء کرام نے باقاعدہ اس کو فن کی شکل دے کر، باقاعدہ ایک علم کی شکل دے کر اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں تحریر ہوئی ہیں، اور بڑے بڑے قراء کرام جو ہے وہ اس دنیا کے اندر گزرے ہیں، بڑے بڑے نام گزرے ہیں۔ تو یہ 2 آدمیوں کو لے کر آئے اور آ کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آدمی قرآن کریم کی دونوں آیات کو اس انداز میں پڑھ رہے ہیں، ایک اس انداز میں پڑھ رہا ہے، ایک اس انداز میں پڑھ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ تو یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر شک پیدا ہو گیا، اور اتنا شک پیدا ہوا کہ جتنا ایمان اور کفر کی سرحدوں کو چھونا شروع ہو جائے، اتنا شک میرے اندر پیدا ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے کے اوپر ہاتھ مارا اور فرمایا، دعا فرمائی، اللہم اذہب عنہ الشیطان، کہ اللہ اس سے شیطان کو دور کر دے۔ تو بات کیا ہے کہ خطا ہو، بھول ہو، نسیان ہو، اس کے اندر شیطان کا عمل دخل ضرور کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے۔ اب ان کے دل کے اندر وسوسہ پیدا ہوا، شک پیدا ہوا، تو شک اور وسوسہ پیدا کرنے والا بھی شیطان ہے، اور خالی شک اور وسوسہ اگر آ جائے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہے، جب تک کہ انسان قولاً یا عملاً اس کے اوپر عمل نہ کر کے دکھائے۔ گناہ کا خیال دل کے اندر پیدا ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس امت کے اوپر کہ گناہ کا خیال صرف دل کے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مواخذہ نہیں فرماتے، اس کے اوپر پکڑ نہیں فرماتے، جب تک کہ وہ گناہ کا خیال پختہ عزم اور پختہ ارادے کے اندر نہ تبدیل ہو جائے، یا جب تک کہ انسان خدا نخواستہ اس گناہ کو کر نہ لے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہے اور یہ انعام ہے کہ وہ گناہ لکھا نہیں جاتا، تو اسی لیے ہمیں اس دعا کی تلقین کی جا رہی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ اے ہمارے رب، ہم سے جو خطا ہو جائے، ہم سے جو بھول ہو جائے، ہم سے جو نسیان ہو جائے، ہمارے جو غلطی سے غلطی سرزد ہو جائے، تو یا اللہ اس کے اوپر ہمارا مواخذہ نہ فرمانا۔ اور یاد رکھیے گا جو میں نے آغاز گفتگو میں بات عرض کر دی کہ غلطی ہو جانا یہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے، لیکن غلطی کے اوپر ڈٹ جانا یہ میرا آپ کا ہمارا اپنا طرز عمل ہوتا ہے۔ تو فطرتی چیز کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جس عمل کو میں خود کر رہا ہوں اس کے اوپر پھر مواخذہ یقینی ہے۔ غلطی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگ لے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، لیکن غلطی کے اوپر ڈٹ گئے تو پھر اس کے اوپر پکڑ ہے، پھر اس کے اوپر مواخذہ ہے، پھر اس کے اوپر معافی نہیں ہے، جب تک کہ انسان سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ میں اسی طرح کی ایک بھول چوک کا اور واقعہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے، ایک نبی گزرے ہیں سیدنا یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ان کو حکم تھا کہ آپ جائیں اور فلاں قوم سے جا کر جہاد کریں۔ یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو حکم تھا کہ آپ فلاں قوم سے جا کر جہاد کریں۔ اچھا، اس میں ایک پابندی یہ بھی تھی اس شریعت میں کہ ہفتے کے دن لڑائی کرنا منع تھا، صرف جمعے کے دن مغرب سے پہلے جو بھی معاملہ کرنا تھا وہ مغرب سے پہلے کرنا تھا۔ اب یہ یوشع بن نون جب اپنے مجاہدین کو لے کر اس مقام پر پہنچے تو عصر کا وقت ختم ہونے والا تھا اور مغرب کا وقت شروع ہونے والا تھا، تو یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، تیرے کام کے لیے آئے ہیں تو اپنے کام کے لیے وقت کو ذرا روک دے۔ تو سورج کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ رک جا، سورج وہیں پر رک گیا۔ تو یہ ان نبی کا ایک معجزہ تھا۔ یہ واقعہ میں تمہید کے طور پہ سنا رہا ہوں، آگے اصل بات بعد میں آئے گی۔ اچھا، اس واقعے کو ذہن میں رکھیں، اس کو کہا جاتا ہے معجزہ حبس الشمس، یعنی سورج کو روک دینے کا معجزہ، کہ ایک نبی نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور سورج غروب ہونے سے رک گیا، تھم گیا۔ اب آئیں ادھر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک موقع پر کسی سفر میں تھے، ظہر کی نماز ادا کر لی، عصر کی نماز ادا کر لی۔ عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا کہ آپ آئیں، بیٹھو، بیٹھ گئے، گود میں سر رکھا اور سو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سو گئے، آنکھ لگ گئی۔ اچھا، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی وجہ سے ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جگانا بھی مناسب
نہیں سمجھا کہ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آرام میں کہیں خلل نہ واقع ہو جائے۔ کچھ دیر کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آنکھ کھلی تو سورج غروب ہو چکا تھا اور مغرب کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور کہ یا رسول اللہ عصر نہیں پڑی، اچھا یا اللہ یہ تیرا بندہ تیرے نبی کی خدمت میں مصروف تھا، تو یا اللہ تو سورج کو واپس لوٹا دے، سورج کو واپس لوٹا دے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا اور سورج دوبارہ واپس آیا اور مغرب کا وقت جو تھا وہ دوبارہ عصر کے وقت میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز کی ادائیگی کی اور اس کے بعد پھر سورج غروب ہو گیا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایسا معجزہ ہے جس کو معجزہ رد الشمس کہا جاتا ہے کہ سورج واپس لوٹا دیا گیا، عصر کے وقت سے مغرب کے وقت سے دوبارہ عصر کے وقت کی طرف سورج کو لوٹا دیا گیا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معجزہ ہے۔ تو میں نے گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا اور یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ بھول چوک خطا کا ہو جانا، میری طرف توجہ رکھو بھائی، بھول چوک اور خطا کا ہو جانا یہ ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس سے بھول چوک نہ ہوتی ہو، جس سے خطا نہ ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وضع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا کو، نسیان کو، اور جس چیز کے اوپر، جس معاملے کے اوپر ان پر زبردستی کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو معاف کر دیا ہے۔ اس امت سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، شفقت اور رحمت اس امت پر ڈال دی ہے کہ اس امت سے اگر کوئی خطا ہو جائے، نسیان ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مواخذہ نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات اپنے سامنے رکھیں، اپنی طبیعتوں اور اپنے مزاج کو اپنے سامنے رکھیں، پھر یہ فیصلہ کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر کتنے عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ ہم دن میں کتنی مرتبہ اپنے ملازمین کو معاف کر دیتے ہیں، ہم دن میں کتنی مرتبہ اپنے بیوی بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور کتنی مرتبہ ان کے اوپر ہم کتنی مرتبہ ہم جو ہے بیوی بچوں کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ اور جھڑکنے کا اور ایک روب کا اور ایک خوف کا اور ایک دہشت کی علامت بن کر ہم اپنے گھر والوں کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، یا اپنے ملازمین کے اوپر کس طرح ہم مسلط ہو جاتے ہیں۔ میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی کہ رسول اللہ سے پوچھا جاتا ہے کم اعفو عن الخادم، کتنی مرتبہ اپنے ملازم کے گناہ کو، غلطی کو معاف کر دیا کرو؟ فرمایا کل یوم 70 مرۃ، 70 مرتبہ بھی اگر غلطی کرے تو 70 مرتبہ معاف کر دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تو ایک مرتبہ گناہ گار سے گناہ گار، ایسا انسان جس کی ساری زندگی گناہوں میں لت پت ہو، وہ ایک دفعہ اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میں آج کا انسان اتنا بڑا فرعون بن چکا، اتنا بڑا میں آقا اپنے آپ کو سمجھنے لگا، اتنا بڑا حکمران میں اپنے آپ کو سمجھنے لگا کہ روز ہمارے سامنے سینکڑوں ایسے واقعات آتے ہیں کہ لوگ معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو معاف کرنے کو تیار ہی نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بس کسی ایک کی غلطی میرے ہاتھ آ جانی چاہیے، پھر آگے اس کی ایسی کی تیسی پھیرنے والا میں، اس کی ایسی کی تیسی کرنے والا میں کون ہوتا ہوں یہ کرنے والا؟ اور یاد رکھیے کہ ہمیشہ ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جتنی باتیں میں آپ کے سامنے کرتا ہوں یہ اپنی اصلاح کی نیت سے کرتا ہوں کہ جب میں دوسرے کو کہوں گا تو شاید میری اصلاح ہو جائے، اور جب تک آپ تک بات پہنچ گئی تو اب اس بات کو آگے پہنچانا یہ آپ کی بھی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تو رسول اللہ سے پوچھا جا رہا ہے کم اعفو عن الخادم، یا رسول اللہ کتنی مرتبہ اپنے خدام کو، اپنے ماتحتوں کو میں معاف کر دیا کروں؟ تو فرمایا کہ کل یوم 70 مرۃ، 70 مرتبہ بھی ہو تب بھی معاف کر دیا کرو، 70 سے زیادہ بھی ہو جائے تب بھی معاف کر دیا کرو۔ ہمارے اکابرین میں سے ایک بزرگ ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سب لوگوں کی نظروں میں پسندیدہ بن جاؤ، سب لوگوں کی نظروں میں پسندیدہ بن جاؤ، تو اپنے اندر معاف کرنے کی عادت ڈال لو، معافی کی عادت ڈال لو۔
یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سر پھٹبل کرنا، میں ان تجربات سے بہت زیادہ گزرا ہوا ہوں، اس لیے مجھے بہت شدت کے ساتھ ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات کو ایشو بنا دینا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت بڑا مسئلہ بنا کے، مسئلہ کشمیر بنا کر پیش کر دینا، اس طرح مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوا کرتے، اس طرح مسائل مزید بڑا کرتے ہیں۔ ہمیں مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ مسائل کے اندر اضافہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ۔